یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا موضوع کہ ہم حافظ قرآن بھی ہیں اور ہم محافظ قرآن بھی ہیں۔ حافظ قرآن بھی ہیں اور محافظ قرآن بھی ہیں ہم، اگرچہ حقیقی محافظ تو اللہ ہی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم نے صاحب کا کوئی کتاب اپنی اصل حالت پر نہیں، نہ تورات نہ زبور نہ انجیل، کچھ بھی نہیں، سارا انہوں نے رد و بدل کر کے، اور قرآن نے کتنی مقامات پر ان کی اس حرکت کو بیان کیا کہ جو حکم ان کو مشکل لگتا تھا نا اس کو وہ چینج کر دیتے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی پیسے والا آتا تھا نا تو جو ان کے علماء ہوتے تھے نا جو تورات اور انجیل پڑھنا جانتے تھے ان کو کچھ اور بتاتے تھے، اور غریب کوئی آتا تھا جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا نا اس کو وہ کوئی اور حکم بتاتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اس بات پر بولیں تو سارا جمعہ ادھر ہی چلا جائے گا۔ اس وقت ساری کتابیں ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، چونکہ یہ کتاب قیامت تک باقی رہنا ہے اور قیامت تک قرآن کے ہی احکامات پر عمل ہونا ہے، قیامت تک یہی دین رہنا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے پاس میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ بعد کے اندر بھی ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا قرآن کی رسی ہے اور دوسرا میری اہل بیت کی محبت ہے، جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ چونکہ اس کتاب نے قیامت تک باقی رہنا تھا تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ تو کوئی ہون اے مطلب بالکل نہ لوے کہ نعوذ باللہ قرآن دی توہین ہوئے تے اللہ ہی بدلہ لوے گا، اے دا مطلب نہیں، تے نہ کوئی یہ مطلب یہ بھی سمجھے کہ اللہ نے فرمایا چونکہ میں دی حفاظت کرنے والا ہاں تے میں ہی نازل کیتا نا، یہ مطلب نہیں کہ ہون قرآن دی توہین ہوندی ہے تے حفاظت اللہ نے کرنی، یعنی اللہ ان کوئی باندر بنائے کوئی سور بنائے جڑا قرآن دی توہین کرے گا، یہ مطلب نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ باقی جنیاں بھی کتاباں نے نا اور اندر رد و بدل ہو گیا ہے تے قیامت تک قرآن دے اندر کوئی ایک زیر تے زبر دا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تے 1450 سال ہو گئے، کفر نے بڑی کوشش کی تھی،
باقاعدہ انہوں نے زیرہ زبرہ چینج کر کے قرآن دے نسخے چھاپے، پوری دنیا دے تقسیم کیتے، پھر کئی عرصے تو بعد انہوں نے کیا کی رزلٹ ہے انہوں نے کیا رزلٹ زیرو ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیوں زیرو ہے؟ انہوں نے کہا تسی زیرہ زبرہ قرآن دے جلد دے وچوں بدلیاں نے، تے جڑے 7 سال دے بچیاں دے سینے چ قرآن ہے انہوں کون بدلے گا؟ اے نہیں بدلنا، بدلے گا زمانہ لاکھ کہ قرآن نہ بدلا جائے گا، قول خدا قول محمد فرمان اے نہیں بدلنا۔ لیکن چونکہ قرآن کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ ذمہ داری اب ہماری ہے، اس گستاخ سے بدلہ لینا جیسے تیسے بھی ہو نہ بھی ہو، کم از کم اپنے ایمان کا اظہار کرنا۔ میں غصہ دے آوے نا ہے، کوئی میرے پیو نو گال کر دے تو میں برداشت بھی نہ کراں، کوئی مینوں کوئی برا بلا کہہ دیتے تو قرآن نو کوئی پاویں جلا بھی دے تو مینوں کوئی غصہ بھی نہ آوے، ہے کوئی ایمان بھی باقی رہ گیا۔ خالق کائنات نے اگرچہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے نا، اس کے اندر زیر زبر کوئی رد و بدل کسی قسم کا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے پیش کرنا حرام لکھا، اگرچہ صحیح بات بھی بیان کرے، حرام لکھا۔ قرآن کی تفسیر اپنے پاس سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ قرآن کی تفسیر کیا ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اس کے اندر چیز کو بیان کی ہے نا، اللہ کی منشا کیا تھا اس کے اندر بیان کرنا، اپنے پاس سے نہیں کوئی بتا سکتا، اپنے پاس سے بتائے گا صحیح بھی بتائے گا، ہمارے فقہاء نے کہا حرام ہے قرآن کی تفسیر بیان، رد و بدل معنی کے اندر بھی نہیں ہو سکتا، الفاظ کے اندر بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر، لیکن ہم حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں، قرآن یاد کرنے والے بھی ہیں، لیکن قرآن کی حفاظت بھی ذمہ داری اب ہمارے سر کے اوپر ہی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اتنی مقدس کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، سب کا ساری جو اس آسمانی کتابیں تھیں اس کے علاوہ اللہ نے انبیاء کو صحیفے دیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ احکامات ملتے تھے، لیکن ان ساری کتابوں سے بھی افضل کسی کتاب کا مقام اور مرتبہ ہے تو اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو افضل بھی بنایا اور ایسا بھی بنایا ہے کہ جس کے اندر کوئی چینجنگ رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور اس قرآن کی فضیلتیں سرکار اپنی زبان مبارک سے جو کچھ حضور بیان فرما کر چلے گئے، اور اتنی فضیلتیں شاید کسی اور چیز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ فرمائی ہوں، جتنی فضیلتیں سرکار قرآن مجید کی آیات کی اور صورتوں کی سرکار بیان فرما کر چلے گئے، خود حضور علیہ، ایک تو نا مفسرین بیان فرمائیں کہ اس کا یہ شان، ایک سرکار کی زبان مبارک سے اس قرآن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی بڑی احادیث طیبہ جو الفاظ کے اندر اگرچہ کم ہو لیکن معنی اور مفہوم کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ وقت کی قلت، آج انشاءاللہ خطبہ وقت پر ختم کریں گے، ہم نے احتجاج پر بھی جانا ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان عالی شان نقل فرمایا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان، ظاہر سی بات ان کو تو پہلے ہی قرآن کا بڑا شوق تھا، وہ تو سن کے ایک ایک آیات انہوں نے اس طرح یاد کی کہ بغیر قرآن کے نسخے کے کیوں ان کو سارا قرآن یاد تھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر فرمانے لگے، خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین کو ماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم۔ سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے بطحان، کہ وہ صبح صبح جائے وادی بطحان کے پاس، یا فرمایا کہ وہ وادی عقیق کے قریب جائے، فرمایا وہ وہاں پر جائے اور 2 اونٹنیاں کو ماوین، جن کی کوہانیں بھی بڑی بڑی ہیں، اونٹنیاں بغیر گناہ کے، بغیر کسی کا حق تلف کیے، سرکار نے فرمایا وہ 2 اونٹنیاں روزانہ جائے وادی بطحان یا عقیق اور 2 اونٹنیاں اپنے ساتھ لے کر آ جائے۔
فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ اونٹنی اس وقت بہت مہنگی ہوتی تھی، اونٹنی سے بھی مہنگی، اونٹ سے بھی زیادہ قیمت ہوتی تھی اونٹنی کی۔ فرمایا صبح صبح جائے اور اس وادی سے 2 اونٹنیاں بڑی بڑی کوہان والی لے آئے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہ ہو، یعنی چوری بغیر گناہ کے، بغیر کسی کا حق تلف کیے وہ لے آئے۔ تو تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے؟ فقلنا یا رسول اللہ نحب ذالک۔ صحابہ کہنے لگے حضور سانو سارے نو یہ گل بڑی پسند ہے، سانو سارے نو پسند ہے کہ اسی جائیے تو 2 اونٹنیاں اسی سویرے سویرے لے آئیے، کوئی گناہ بھی نہ ہوئے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو، کیا تم میں سے ہر ایک بندہ الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لکم من ناقتین۔ فرمایا میرے صحابہ پھر تم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا صبح صبح مسجد کے اندر جائے تو 2 آیت قرآن کی تلاوت کرے، اللہ ان اونٹنیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس ظاہر سی بات ہے سرکار جو چیز بیان فرمانا چاہتے تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے خوشی سے کہا تو فرمایا حضور ہم تو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا یہ 2 قرآن کی آیتیں پڑھنا مسجد کے اندر جا کر، فرمایا یہ 2 سرخ اونٹنیاں بڑی کوہان والی یہ اس کے برابر ہے، اگر کوئی اس کو پسند کرتا ہے تو فرمایا جاؤ مسجد کے اندر جا کر 2 آیتیں پڑھو۔ اگر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِن ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِن أَرْبَعٍ۔ فرمایا جنہیں 3 پڑھیاں تے 3 اونٹنیاں دے برابر، تے جنہیں 4 پڑھیاں 4 دے برابر، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ۔ فرمایا جنیاں آیتاں پڑھے گا انہاں ہی اللہ اونٹنیاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ قرآن اتنی مقدس کتاب جو مسلمانوں کو خالق کائنات عطا فرمائی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ جو ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہے نا، یہ آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا کہ 1.5 ارب مسلمان کے ہوتے ہوئے ان کے قرآن کو جلایا گیا سرکاری سطح پر، اور اس بات کو 1 ہفتہ گزرنے والا ہے۔ سرکاری سطح پر 1.5 ارب مسلمان، ہمارا تعلق قرآن سے اتنا انہوں نے توڑا، اتنا توڑا ہے۔ ایک تو انہوں نے کیا ہے قرآن حدیث نہیں پڑھانا تسی اپنے بچیاں نوں، تسی انہاں نوں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، تسی انہاں نوں سائنس پڑھانی ہے، سارا کچھ پڑھاؤ، دین اسلام منع نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کیا سپارہ تسی انہاں نوں 10 منٹ پڑھانا ہے، قرآن حدیث اس تو ہوتے نہیں پڑھا۔ یہ جو سوچ ہمارے اندر آج اتنی پروان چڑھ چکی ہے نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو ماں صبح نماز کے ٹائم نہیں اٹھاتی، کہتی یہ چھوٹا ہے، اگرچہ اس کی عمر 10 سال کی ہو، اگرچہ بچی 15 سال کی ہو، ماں نہیں اٹھاتی، کہتی نہیں علی دے چھوٹی ہے۔ لیکن وہ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، سردی کے اندر ماں صبح 7 بجے اٹھا کر تیار کر کے سکول بھیج رہی ہوتی ہے، خون نہیں چھوٹا، نماز تے اٹھان وقت وہ چھوٹا سی تے سکول جان وقت وہ چھوٹا کوئی۔ یہ جو ہماری ذہن سازی کی گئی ہے نا، یہ ایسے نہیں انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا، انہوں نے بڑی محنت کی اس بات پر ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو ہمارا قرآن سے تعلق توڑنے کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آج وہ اس محنت کے اندر اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ 1.5 ارب مسلمان کے ہوتے ہوئے قرآن جل گیا اور قرآن کی توہین ہوئی ہے، اور ابھی تک دیکھ لو جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہی ہے، ہاں، سوائے چند ایک مالک کے باقی تو کوئی بولا بھی نہیں، ہاں، اور وہ بھی بولے گا کون؟ میں اور تو، ہاں، اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ حکمران بولیں گے، ہاں، یہ نہیں بولیں گے، ہاں، یہ تب بولیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی الیکشن کے اندر دھاندلی ہو جائے یا ان کا کوئی بندہ پکڑا جائے تو یہ پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیں گے، احتجاج کریں گے، روڈوں پر آ جائیں گے۔ قرآن جلا ہے تو کوئی روڈ پر نہیں آئے گا، ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے نا، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو۔ یہ جو قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے نا، یہ اس سٹیج پر آج ہم آن کھڑے ہیں کہ کفر آج اس حد تک آن کھڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نا یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا تھا، تو حضرت فاروق اعظم نے خطبہ پڑھا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ چھوڑ دے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اور یہودی بول پڑا، وہ کہنے لگا نہیں اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں وہ کسی کو گمراہ کرے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے نا، وہ تو سمجھا ہی نہیں آیت کا مطلب ہے۔ اس نے جس وقت یہ بات کہی نا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو معاہدہ تھا نا اس کو ایسے پھاڑ دیا، فرمایا تو نے ہمارے دین کے اندر دخل اندازی کی، اٹھ یہاں سے چلا جا، تیرا ہمارا کوئی معاہدہ کوئی نہیں۔ اتنی بات بھی برداشت نہیں کی حضرت عمر نے
کہ اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو گمراہ کرے. ہاں وہ سمجھا نہیں نا اس آیت کریمہ کا مطلب ہے. ہاں حضرت عمر نے معاہدہ پھاڑ دیا, فرمایا تو نے ہمارے دین اسلام کے خلاف بات کی ہے, تیرا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں, چل یہاں سے اٹھ کر چلا جا. بس معاہدہ نہیں کیا آپ نے. اور یہاں پر نعوذ باللہ سرکار کی توہین کی گئی. یہ کہندے نہیں تواڈے بغیر تے ساڈا ملک نہیں چلنا ہے, اے معیشت ساڈی تھلے آ جانی ہے. اے معیشت جڑی اسی اتنے چوکے لگے ہیں نا تے سارے ویکھ لو تسی, اے جڑی معیشت ہے اسمان. یہ مسلمانوں یہ نہیں ہے کہ آج کفر نے نعوذ باللہ قرآن کی توہین کی ہے. یہ کفر جب سے قرآن اتر رہا ہے نا, یہ کفر گاہے بگاہے یہ حرکت کرتا چلا آ رہا ہے. چونکہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کرتوت ہے نا یہ قرآن بڑے اچھے طریقے سے کھولتا ہے. ہاں جو کچھ پیچھے ہم کر چکے ہیں نا, جو کچھ وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے کرتوتوں پر ہے. اور یہودی اور عیسائیوں کو جتنا قرآن نے ڈسکس کیا ہے نا, جتنا یہودی اور عیسائیوں کو اور ان کی باتوں کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے نا, وہ باتیں جو وہ کر چکے تھے نا تورات اور انجیل کے اندر, اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کے ساری ذہن کی عکاسی بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ کرتے رہے ہیں. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ نہ یہ قرآن ہے یہ تو ہمارے بارے میں ایسے کہتا ہے. جب سے قرآن اترنا شروع ہے نا تب سے یہودیوں اور عیسائیوں نے نعوذ باللہ گاہے بگاہے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں وہ جیسا ان کا ذہن ہوتا ہے وہ ویسی باتیں بیان کرتے رہتے. اللہ نے کئی مقامات پر جا کے نا ان کی اس ذہن کی عکاسی بھی کی. سورۃ انبیاء کے اندر نا جس وقت قرآن اترتا تھا نا تو سرکار قرآن صحابہ کو سکھاتے تھے اور صحابہ قرآن پڑھتے تھے. تو یہودی بولے, وہ کہنے لگے بل قالوا اضغاث احلام, وہ کہنے لگے یہ تو خواب ہے. بل قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہا یہ تو خواب وہ ہیں جو پریشان کرنے والے خواب ہیں. قرآن کو کہنے لگے. پھر یہاں سے بات نہ بنی, وہ کہنے لگے بل افتراہ ہے. وہ کہنے لگے نہیں یہ اللہ دا کلام کوئی نہیں. نعوذ باللہ حضور دے بارے کہنے لگے انہوں نے اپنے کولوں ہی جوڑیا توڑیا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا اگر یہ ایسی بات ہے تو ایسے کرو نا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک آیت اس کی مثل تم بھی بنا کر لاؤ. اگر ہم نے جوڑا ہے تو تم بھی کوئی جوڑ توڑ کر لے آؤ نا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت ایک آیت, ہاں سو نہیں ایک بھی اس کے مقابلے میں لے آؤ. پہلے کہنے لگے یہ تو پریشان کرنے والے, بل قالوا اضغاث احلام, یہ تو پریشان کرنے والے خواب ہے. پھر کہنے لگے نہیں یہ تو اپنے پاس سے جوڑا گیا ہے. یہاں سے بھی بات نہ بنی نا تو وہ کہنے لگے بل ہوا شاعر, یہ تو کوئی شاعرانہ بات ہے. قرآن کو کہنے لگے یہ تو کوئی شاعرانہ بات ہے. جب قرآن اترتا تھا نا تب بھی انہوں نے نہ مانا, اور تب سے لے کر اب تک وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہ کام کریں کہ یہ جو لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں قرآن پڑھ کے قرآن سن کر اس کی طرف جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ وہ کیا کریں بیچارے ہیں. جتنا وہ جس چیز کو دبانا چاہتے ہیں, اسلام دبنے کے لیے تو آیا کوئی نہیں ہے, اسلام تو آیا پوری دنیا پر پھیلنے کے لیے, اور اس نے تو پھیلنا ہی ہے. اور پھر نا 28ویں سپارے کے اندر جا کر نا خالق کائنات نے ان کا جیسا ذہن تھا نا قرآن کے بارے میں, یہ آج کی بات نہیں ہے, تب سے وہ باتیں کرتے تھے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ, کفر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائے. چاہتا ہے وہ کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنی پھونکوں سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دے. فاللہ فرمایا واللہ متم نورہ, اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, پاویں کفر ناپسندی ہو اے ہونا. اور آگے خالق کائنات نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ, کہ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رسول کہ جس کو اللہ رب العزت نے بھیجا بالہدیٰ, دین حق کے ساتھ, ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ یہ دین سب دینوں پر غالب آ جائے. یہ اصل بات ہے. جو کفر کو ہضم نہیں ہوتی نا, وہ اصل بات یہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ دین اسلام کہتا ہے میں صرف سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں, اور یہ تو دین اسلام واقعی کہتا ہے کہ سچا دین ہی ہے باقی سب جھوٹے ہیں. اور ہمارے بابا جی کہتے تھے نا, وہ ایک مرتبہ یہ عمران خان نے کہا لا الہ الا اللہ کا میں تمہیں بتاتا ہوں ترجمہ کیا ہے. کہنے لگا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بندے کو بڑا بناتا ہے. بابا جی نے کہا تو ایک دن مینو بلا نا ٹی وی تے
تے میں تینوں دساں لا الہ الا اللہ دا ترجمہ کی ہے. فرمایا پیو دا تے پترا ٹی وی تے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ دا ترجمہ او دسنا جڑا بندا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی بت نہیں ہے تے کوئی بت عزت ہی نہیں ہے. فرمایا کی؟ فرمایا الا اللہ کہ کوئی مذہب کوئی نہیں سچا تے کوئی عبادت لائق نہیں ہے صرف اللہ دی ذات ہے. اے اصل گل جڑی نا کفر نو جڑی ہضم نہیں نہ ہوندی او کہندا اے دین اسلام کہندا صرف حق مذہب دین اسلام ہے باقی سارے جھوٹے نے. اے تے مسلمانوں سارے نو پتہ ہے مسلمانوں کہ دین اسلام ہی سچا ہے. تے خالق کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید اندر کئی مقامات اندر ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ دے ہاں دین ایک ہی سچا ہے جن دین اسلام کیا جا پائے گا. فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو او دین حق دے کے تے ہدایت دے کے بھیجیا لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ یہ دین سب دینوں پر غالب آ جائے. اگر قرآن کہ ولو کریہ پاویں کافروں نہ گل نا پسندی ہو سے لیکن یہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جس وقت اس دین نے غالب آنا ہے. وہ وقت کون سا ہوگا؟ اور سب سے زیادہ ان کے لیے شرمندگی کا وقت وہ ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ یہاں پر آ کر دین محمدی کی تبلیغ کریں گے. اس وقت ان کے لیے شرمندگی کا سب سے بڑا سامان ہوگا. عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اپنی شریعت کی نہیں رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے. اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا تو نبی اٹھایا تھا جب اللہ بھیجے گا تو رسول اللہ کے امتی بنا کر بھیجے گا آپ کو اور اس وقت آ کر رسول اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے. اور مسلمانوں ہمارا قرآن اس بات کو بطور خاص ڈسکس کرتا ہے کہ وہ آ کر نا یہودی اور عیسائیوں کو کہیں گے یا تو کلمہ پڑھو اور مسلمان بن جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ وگرنہ پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ ابن مریم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جہاد کریں گے. شرط ایک ہی ہوگی یا اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. بات سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو ذبح کریں گے. سب سے پہلے آ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور مسلمانوں اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رب اتنی تائید فرمائے گا کہ جو یہودی اور عیسائی کسی درخت کے پیچھے کسی پتھر کے پیچھے کسی غار کے اندر چھپ جائے گا نا وہ درخت اور پتھر بھی پکار کر بولے گا مسلمانوں ادھر آؤ یہودی میرے اندر چھپا ہوا ہے. اس دین غالب آنا ضرور ہے لیکن ان کے لیے اس وقت بڑا شرمندگی کا سامان ہونا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اپنے نبی کی بھی نہیں مانتے ہیں کہ جنہوں نے آنا ہے اس امت کے لیے. یہ مسلمانوں کفر گاہے بگاہے یہ حرکتیں کرتا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید ان کے ذہن کی باتیں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائے. یہ جو لوگ قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ جو مسلمان پڑھ رہے ہیں لیکن آج امتحان ان کے لیے نہیں ہے امتحان تو ہمارے لیے نا کہ وہ جو کفر ہماری غیرت کو اتنا ٹیسٹ کر رہا ہے تو آج کیا ہم اتنے بغیرت بن چکے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے قرآن کو کبھی پیٹرول کے اندر رکھ کر جلاتے ہیں. ہم بھولے نہیں گواٹا موبا کے جیل خانوں کے اندر مسلمان قیدیوں کے ٹوائلٹ کے اندر واش روم کے اندر وہ قرآن کے اوراق رکھتے تھے کہ اس سے تم استنجا کر لینا اور ان کو کہتے تھے استنجا کرنا تو جاؤ اور ٹوائلٹ کے اندر قرآن کے اوراق پھاڑ کر رکھتے تھے کرو اب اس کے اندر استنجا. ہم بھولے نہیں افغانستان کی سڑکیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کنٹینروں کے نیچے انہوں نے قرآن رکھے اوپر سے کنٹینر چڑھا کر قرآن کے پرچتے اڑا کر. یہ بھی مسلمانوں کی غیرت انہوں نے چیک کی ہے. اور ہم اس وقت کو بھی نہیں بھولے ہیں کہ جس وقت وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کہتے تھے کہ قرآن پر پاؤں رکھو ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سارا کفر چیک کرتا. میں کہتا ہوں اس سے بڑی بغیرتی کی بات اور ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. شیر کی ایک دن کی زندگی بہت ہوتی ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے ورنہ سب ایک نے ہے. عزت کی 4 دن کی زندگی جی کر بندہ مر جائے نا تو وہ بھی قابل فخر ہے. ایسی بغیرتی کی زندگی بسر کرنے سے کہ مسلمان اپنے قرآن کی حفاظت بھی نہ کر سکے. یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ہم سے زیادہ تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہ بندہ اپنے سر کی پگڑی اتار کی بھی اس کے پاؤں کے نیچے رکھے تو یہ بھی کم ہوگا. کہ اس نے کہا نہیں میں مر تو سکتی ہوں قرآن پر پاؤں نہیں رکھ سکتی میں. اور اس کی ہمارے بابا جی کہتے تھے اس کی والدہ کہتی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی کہتے تھے کہ رکھ لے قرآن پر پاؤں اور یہاں سے چھوٹ کر چلی جا. ہم نے اب وہ مائیں نہیں چھوڑی ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی.
وہ کہتے تھے ہم نے وہ مائیں نہیں چھوڑی جو محمد بن قاسم پیدا کریں گی، جو ٹیپو سلطان پیدا کریں گی، وہ نہیں، یہ معتصم باللہ پیدا کرنے والی مائیں ہم نے نہیں چھوڑی۔ کفر اس غلط فہمی کے اندر ہے۔ وہ مائیں آج بھی ہیں جو محمد بن قاسم پیدا کرے گی، اور وہ مائیں آج بھی ہیں کہ جنہوں نے خادم حسین رضوی جیسے شیر پیدا کیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ظالم، یہ جابر، یہ تمہارے غلام حکمران ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، وگرنہ وہ مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی ہیں، اور اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ معتصم باللہ نا عباسی خلیفہ تھا، معتصم باللہ اموریہ حکمران تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو پکڑا، کنویں کے اندر بند کر دیا۔ اس نے بڑا ظلم و ستم کیا، گرمی کی تپش ہو، کنویں کے اندر بوڑھی عورت ہو، اس نے نا کنویں کے اندر سے پکارا، اس نے کہا واہ معتصمہ، اس نے کہا معتصمہ، مسلمان ایک عورت تجھے آواز دے رہی ہے۔ اوپر سے اموریہ کا حکمران بادشاہ بولا، وہ کہنے لگا کس کو پکارتی ہے؟ جا معتصم کو آواز دے اور اس کو کہا تجھے آ اور میری کسٹڈی سے تجھے چھڑا کر لے جا۔ اس نے تنزیہ طور پر یہ جملے کہے، جس وقت تنزیہ طور پر یہ جملے کہے نا، تو اس نے کسی قاصد کو کہا کہ ایک مسلمان عورت معتصم کو یہ بلا رہی ہے مدد کے لیے، جاؤ اس کو جا کر کیا اگر ہمت ہے تو آ کر اس کی مدد کرے ہیں۔ وہ کہنے کہ معتصم عباسی خلیفہ تھا، جس وقت یہ خبر اس کے پاس پہنچی نا، تو اس نے اپنے خادم کو کہا میرے لیے میٹھا شربت بنا کر لاؤ۔ ادھر سے شربت کا گلاس آیا معتصم کے سامنے، ادھر سے کسی نے آ کر کہا اموریہ کی کسٹڈی کے اندر ایک مسلمان عورت کنویں کے اندر تجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور اموریہ کا بادشاہ کہہ رہا ہے جاؤ اس کو کہہ ہمت ہے تو میرے سے آ کر اپنی مسلمان عورت کو چھڑا کر لے جا۔ معتصم نے کہا یہ شربت یہیں پر رکھ دے، یہ شربت میں اس وقت پیوں گا جس وقت میں مسلمان عورت کو وہاں سے چھڑا کر لے کر آؤں گا۔ شربت تھے رکھ دے۔ بادشاہ تھا، اس نے یہ نہیں کہا لشکر لے کر چلو، اس نے کہا لشکر تیار کرو، لشکر جائے گا لیکن اس کی کمان معتصم کرے گا۔ 200 ابلگی گھوڑے لے کر معتصم وہاں سے نکلا۔ رات اس نے کہا معتصم کے گھوڑے ایسے اڑتے تھے جیسے کوئی اندھیری اور طوفان چل رہا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر شرارے اڑ رہے تھے کہ ایک عورت نے اس کو بلایا ہے مدد کے لیے۔ رات کے اندھیرا تھا، معتصم وہاں سے چلا، کہنے لگا جس وقت معتصم چلا نا تو نجومیوں نے اس کو کہا، اس نے کہا معتصم نہ جا، یہ ستارے بتاتے ہیں کہ اموریہ کی سلطنت کو جنگ سے فتح نہیں کیا جا سکتا، جنگ سے نہیں جیت سکتا تو، وہ ملک جنگ سے نہیں فتح ہونا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ معتصم کو غصہ چڑھا، اس نے نجومیوں کا سر کاٹنے کا حکم دے دیا، اور دوسری روایت کے اندر اس نے کہا کہ ٹھہر جا، وہ فتح ہو یا نہ ہو، ایک عورت مسلمان ہے جو مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے، میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صبح معتصم 200 گھوڑے لے کر گیا وہاں پر ہیں، اور اس نے اس عورت کو کنویں سے نکالا اور اس کا سر قلم کرنے کے بعد اس نے کہا تم نے کہا تھا کہ ہمت ہے تو آ کر میرا مقابلہ کر، یہ دیکھ محمد عربی کا غلام آیا ہے تیرا مقابلہ کر۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ مائیں بانچ ہو گئی ہیں، اور یہ کہو کہ یہ جو جن کی سرپرستی کے اندر تم نے ہمیں دیا ہے یہ تمہارے غلام بن رہے ہیں جو تمہارے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ اور یہ حالیہ بیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کا چل رہا ہے، اس نے کہا کتے جتنی غیرت بھی تمہارے اندر باقی نہ رہی، کتے جتنی بھی غیرت نہ رہی۔ کتنے 7000 دن ہو گئے، 20 سال، 2003 مارچ سے لے کر 2023 مارچ چڑھنے والا ہے، 20 سال ہو گئے کہ تم نے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں بیچا تھا، ان کو پکڑایا تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا اور ایک وقت یہ بھی آ گیا ہے، حجاج بن یوسف کے پاس بھی یہی خبر پہنچی تھی ہے کہ راجہ دہر کے گنڈے ایک مسلمان عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور آنے جانے والی مسلمان عورتوں پر نظریں لگاتے ہیں اور ان پر تانے دیتے ہیں۔ اور اس وقت حجاج بن یوسف کے پاس بھی یہی پیغام گیا تھا سندھ کی سرزمین سے کہ مسلمان عورتیں مدد کے لیے حجاج تجھے پکارتی ہیں۔ اگرچہ حجاج کی کہانی اور بھی بڑی ظالم ہے، اور حجاج نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو جس کی عمر 15 سال 7 مہینے تھی، اس نے اپنے داماد کو وہاں سے بیچا افغانستان کی سرزمین سے آگے،
اور محمد بن قاسم نے آ کر یہاں پر سندھ کی سرزمین کو ایسے ہلا کر رکھ دیا تھا صرف ایک عورت کی عزت کی خاطر۔ اور آج 20 سال ہو گئے اور اس کی بان کہنے لگی کہ ہماری وزارت خارجہ دو لفظ بھی ان کو نہیں کہہ سکتی اور 2 لفظ بھی نہیں لکھ سکتی۔ کہہ دو نا ہم ان کے غلام ہیں اور ہمارے گلوں کے اندر ان کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے کہ 20 سال ہو گئے، کتنی حکومتیں آئی ہیں، کسی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام تک نہیں لیا۔ اور جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام اور 2 لفظ بھی وزارت خارجہ امریکہ وہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا بیان دیں گے؟ انہوں نے کیا بیان دینا تھا؟ بیان دیا ہے تو ترکی نے بیان دیا ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو اللہ توفیق دے۔ اور اس نے ظاہر سی بات ہے سرکاری سطح پر بات ایسے ہی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے کہا سویڈن سن لے، نیٹو کا حصہ بننے کے لیے ہم سے تو مدد کی کوئی امید نہ رکھنا۔ ہاں ہم تیری کوئی سپورٹ نہیں کریں گے نیٹو کا حصہ بننے کے لیے۔ اور وزارت خارجہ کی میٹنگ طے پائی ہوئی تھی سویڈن کی اور ترکی کی۔ قرآن کو جلانے کے بعد اس نے کہا کوئی ملاقات نہیں ہوگی تمہارے ہمارے درمیان کہ تو نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے۔ اور یہ ترکی ہی تھا جس نے یہ بیان جاری کیا۔ اس نے کہا عالمی عدالت کے اندر ہم یہ قرآن کی توہین کا کیس لگائیں گے تاکہ پوری دنیا کو بھی پتہ چلے ہے کہ جو بلیوں کے حقوق تو بناتے ہیں، جن کے ہاں جانوروں کے حقوق تو ہیں، جو انسانیت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ 1.5 ارب مسلمان کے جذبات کیسے مجروح ہوتے ہیں جب ان کے مذہب پر اٹیک کیا جاتا ہے، جب ان کے نبی کی شان کے اندر توہین کی جاتی ہے، جب ان کے قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اکیلا ترکی ہے جس نے یہ بات کی ہے، یا پھر یمن کے اندر احتجاج ہوا تھا۔ اور ہمارے ہاں یہاں کیا ہوگا؟ اور یہ نہیں کچھ کرنے والے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے 2 لفظ ان کو نہ کہہ سکے نا، وہ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور مسلمانوں، یہ قرآن، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے اور ہر مسلمان کا ایمانی فرض ہے کہ کم از کم اس بات کو سننے کے بعد کہ ہمارے قرآن کو جلایا گیا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر کم از کم شرارے آنے چاہیے، اس کے چہرے پر خون اترنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو اس کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارے قرآن کی توہین کی گئی، اس قرآن کو جلایا گیا۔ 1.5 ارب مسلمان کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت کیا ہے کہ مسلمانوں کے قرآن کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے؟ اور یہ قرآن کی حفاظت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ قرآن کی حفاظت میرے تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میں کہوں یہ دیکھو، اور سلطان محمود غزنوی کی داستان کسی نے پڑھنی ہو نا تو یہ داستان ایمان فروشوں کی سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ تھا، اور یہ سلطان محمود غزنوی ان کے فوج کے سپاہ سالار تھے۔ کوئی ایک داستان پڑھنا، اور سلطان محمود غزنوی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ یہ کرنل صاحب نے پڑھی، اس کتاب کی ایک داستان تم پڑھو نا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ بھی اسلام ہے، اور تجھ سے مجھ سے زیادہ کفر اس کو پڑھتا ہے، کفر بڑا اس کو پڑھتا ہے۔ لیکن میں تجھے بات کیا بتانے لگا ہوں کہ یہ قرآن کی حفاظت، اس کے لیے بات کرنا یہ تیری میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اتنا بڑا بندہ سلطان محمود غزنوی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے دلیل العارفین۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ آپ کا ایک واقعہ نقل فرمایا دلیل العارفین کے اندر ہے۔ اور دیکھو بندہ بھی کتنا بڑا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ اور یہ بر صغیر کے اندر اسلام پھیلانے والے ہستیوں میں داتا گنج بخش علی اجمیری، اور آپ کے مزار پر چلہ کاٹ کر فیض لے کر ہندوستان کی سرزمین پر جا کر وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے والے سلطان محمود غزنوی، اور کتنا بڑا مجاہد تھا۔ مسلمانوں کا بھی داستان پڑھو۔ میں سلطان محمود غزنوی کی سیرت پر بات نہیں کرنے والا، میں بات صرف یہ بیان کرنے والا تھا کہ قرآن کی حفاظت مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں نے خواب کے اندر سلطان محمود غزنوی کو دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، تینوں مینوں خواب آن کے کوئی فلم دیکھ رہے ہیں،
تے ساڈے نوجوانوں تے خواب بھی عجیب عجیب آندے ہیں، کوئی ٹک ٹوک بنا رہے ہیں تو کوئی سٹائل لا رہے ہیں، تو سویرے اٹھ کے نا عجیب و غریب تعبیر پوچھن گے جی میں راتی اے خواب ویکھیا مینوں راتی اے چیزاں نظر آندیاں ہیں تے ساڈے بزرگاں نے لکھا سارا کچھ جڑا دین چلدے ہوندا نا راتی بھی وہی کچھ دین چلدا ہے ہاں جڑا سارا کچھ فلم چل رہی ہوندی نا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواب دیکھا، سلطان محمود غزنوی کو خواب کے اندر دیکھا ہے، فرمانے لگے ظاہر سی بات ہے تاریخ جن کو سنہری حروف سے لکھتی ہے، فرمایا رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا، کیا بنا ہے آپ کا ہے؟ آگے جو بات یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی مسلمانوں، یہ کبھی کتاب تم پڑھو نا تمہیں پتہ چلے کہ سلطان محمود غزنوی نے اسلام کا پرچم لہرایا کیسے ہے، اور سلطان محمود غزنوی پھر جس طرف جاتا تھا تو پھر آگے فتح کیسے حاصل کرتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اتنے کارنامے ہیں اور میں نے یہ کام کی ہیں، میں نے اسلام کا پرچم اتنا بلند کیا۔ جو بات آپ نے بتائی نا، فرمایا رب نے کیا معاملہ آپ کے ساتھ پیش کیا، فرمانے لگے ہم ایک دن سفر پر تھے، کسی کی ہاں ہم مہمان ٹھہرے، رات کا وقت ہوا، جس کمرے کے اندر میں تھا نا میں رات کو سونے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر قرآن کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے میں سونے لگا نا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جس کمرے کے اندر قرآن کا نسخہ پڑا ہوا ہے اگر میں ایسے ہی سو جاؤں گا تو یہ قرآن کے ادب کے خلاف بات ہے، قرآن بند اور میں سو جاؤں، ادب کیا ہے قرآن کا کہ میں ساری رات قرآن کو پڑھتا رہوں۔ جس کمرے کے اندر قرآن ہے بند قرآن ہو، سلطان محمود غزنوی سو جائے، میں کہنا اے گل سونا تو مسلمانہ دل تے ہاتھ رکھ تے تو دس تیرے میرے گھر دے قرآن اوتھے پیا ہوندا جتھے کسی دا ہاتھ بھی نہیں جاندا، سیف دی اس نکر دے اندر تے کدے سال دے بعد صفائی ہوئے نا تے جدو قرآن تو لتھدا نا تے جنی گرد تے مٹی قرآن دے اوتے پئی ہوندی ہے نا بندہ کہندا یہی کتاب قرآن ہے جدے نال مسلمان دی عقیدت وابستہ ہے۔ ہاں تے جائے نا جا کے الماری دے اندر دیکھو شو پیس تے پانڈے بھی بڑے صاف ستھرے کر کے تے سجائے ہون گے تے قرآن نو باری دے پیچھے رکھیا ہوئے گا، سیف الماری دے پیچھے رکھیا ہوئے گا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے میں نے کہا کہ نہیں، قرآن بند پڑا ہو اس کمرے کے اندر میں سو جاؤں یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ فرمانے لگے میرے دل کے اندر بات آئی اس قرآن کو دوسرے کمرے کے اندر رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کمرے کے اندر سو جاتا ہوں۔ کہنے لگے دل کے اندر بات آئی کہ نہیں، خود اس کمرے میں رہے، قرآن کو باہر نکال دے۔ فرمایا قرآن کے ادب کے یہ بھی بات خلاف ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے ساری رات اسی بات کو سوچتا رہا، سویا ہی کوئی نہیں، سویا ہی نہیں اس کمرے کے اندر۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمان لگے اور اسلام کا ہیرو ہے، اتنا بڑا مجاہد ہے، اتنی داستانی ہے تیری، بتا رب نے تیرے ساتھ معاملہ کیا پیش کیا ہے۔ فرمایا اور کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس رات جس دن میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے، فرمایا رب کی بارگاہ کے اندر پہنچا، رب نے فرمایا محمود غزنوی اور پتہ ہے ہم نے تیری بخشش کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا رب کیوں فرمائی ہے؟ فرمایا صرف قرآن کا احترام کرنے کی وجہ سے معاف کیا۔ یہ مسلمانوں قرآن ہے ہمارا، اور آج سوارا مسلمان ہے جس کے سامنے یہ قرآن جل گیا سرکاری پروٹوکول کے اندر، اور ہالینڈ کے سور نے تو قرآن کے اوراق کو جس طرح چوراہے کے اندر پھاڑا یہ سب کے سامنے، اور کیا اور کی لانا۔ اور اسی دلیل العارفین کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا پہلے زمانے کے اندر ایک بندہ اتنا گناہ گار تھا کہ عوام اس سے بالکل تانگ تھی۔ یہی واقعہ لکھا اسی جگہ پر آپ نے لکھا، فرمایا بڑا گناہ گار بندہ تھا اور بڑا ہی ظالم بندہ تھا، کوئی بندہ بھی اس کی تعریف نہیں کرتا تھا، کوئی بندہ اس کو اچھے لفظوں سے یاد بھی نہیں کرتا تھا۔ فرمانے لگے مر گیا تو کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، بڑی اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہے، جبہ، فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کو اس پروٹوکول کے اندر جنت کے اندر لے جاؤ۔ تو کسی نے کہا یہ تو بڑا ظالم تھا، بڑا گناہ گار تھا،
اس پروٹوکول کے اندر اس کو جنت میں لے جائے، پوشاک پہنا کر جھبا فرشتوں کے پروٹوکول میں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے، خواب کے اندر اس کو دیکھنے والے نے پوچھا تو تو بڑا گناہ گار تھا، تیری بخشش کیسے ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں میری بخشش کیسے ہوئی ہے۔ رب کے قرآن کے احترام کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے جرموں کو معاف فرمایا۔ جرم کیا تھا اس کا؟ فرمانے لگے اگر کسی جگہ پر مجھے قرآن نظر آ جاتا تھا نا، قرآن پڑھا ہو میں بیٹھ جاؤں، فرمایا کبھی ایسے نہیں ہوا۔ فرمایا جب تک قرآن میرے سامنے ہوتا تھا نا، پڑھنا مجھے نہیں آتا تھا، میں قرآن کو دیکھتا رہتا تھا اور صرف ایسے کھڑا رہتا تھا بڑا ظالم، بڑا گناہ گار، صرف قرآن کے احترام کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ اور میں کہتا ہوں آج ہم کیا کہیں گے؟ ساڑھے کو کی نہ آسا نمازہ پڑھیاں نہ جمعے تو ہفتے بعد جمعے دی نماز پڑھنا ہے تو بھی 2 رکعتاں پڑھیاں، وہ بھی ادو آئے جو اذان شروع ہو گئی ہیں، نہ کوئی گل سنی۔ ہاں تے جڑا آئے گا ادو اذان ٹائم انہوں کی پتہ ہونا کہ سویڈن دے اندر قرآن کی میں جھل گیا، تے میری ذمہ داری کی سی؟ تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سلطان محمود غزنوی نو خواب دے اندر دیکھیا، انہوں نے کیا مولوی دے بات ہمیں چیخ دینے، وہ کیا کریں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جس کے گل کے اندر ڈھول ہونا اس کو پھر بجانا پڑتا ہے، اور ہم نے جب پڑھ جو لیا ہے ہماری ذمہ داری جو ہے، ہمارا تو اندر بارش وجہ سے چلتا ہے نا، کہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کی حافظ بن کے نماز پڑھا لی، بچے پڑھا لیے، صرف یہی تو کام نہیں تھا نا، ہم حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں، قرآن یاد بھی کرنا ہے، قرآن کی حفاظت بھی تیرے میرے ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سرکاری سطح پر سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے قرآن کو جلایا گیا، اور پھر ہالینڈ کے سور نے چوک چراہے کے اندر قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر ویڈیو بنا کر 1.5 ارب مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرنے کے لیے یہ جو ناپاک حرکت کی ہے، اس ناپاک حرکت کے خلاف تحریک لبیک یا رسول اللہ نے پورے ملک پاکستان کے اندر آج احتجاج کی کال دی ہے۔ اور میں سب مسلمانوں سے گزارش کروں گا، میں نے اپنا حساب دینا، تو نے اپنا دے۔ میرے دل کے اندر کتنی جلن تھی اس بات کے لیے، میں کتنا پریشان تھا اس بات کے لیے، وہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو نے اپنا حساب دینا، تو فیکٹری کے اندر چلا گیا، تو کام پر چلا گیا، مجھے نہیں جواب دینا۔ تو نے اگر باہر نکلا تو قرآن کے لیے نکلنا ہے، نہ ہمارے لیے نکلنا ہے، نہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے نکلنا ہے، تو نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلنا ہے۔ اور اگر اس بات کو سن کر بھی تجھے غصہ نہیں آتا اور تو اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے، تو پھر میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایمان کتنا باقی رہ گیا، اور کفر یہ حرکت کرتا ہی اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر غیرت کتنی باقی ہے، کتنا کو تڑپتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، کتنا کو بے چین ہوتے ہیں اپنے قرآن کے لیے، اور کتنی جلن ہوتی ہے ان کو اپنے نبی کی شان کے اندر توہین سن کر، جتنی کو ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ اور 2007 سے لے کر اب تک مسلسل، پہلے تو نا گاہے بگاہے کفر یہ کام کرتا تھا، 2007 سے لے کر 9/11 کے واقعے کے بعد 2023 مسلسل کفر یہ حرکت کر رہا ہے، کبھی حضور کی شان کے اندر توہین کرتا ہے ایک ملک، کبھی دوسرا ملک، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی صحابہ، کبھی اہل بیت، کبھی دین مسلم اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ کفر مسلسل یہ حرکت کر رہا ہے، اور وہ چیک کر رہا ہے کتنی غیرت ہے۔ اور میں کہتا ہوں سب کے پاس موبائل ہے، سب دیکھ رہے ہیں کتنی غیرت ہے، سوائے ایک جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کی۔ کون ہے؟ اوے دیوبندی وہابی شیعوں کو ہم کیا کہیں؟ ہمارے سنی کون سے ہیں سوائے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، کہ جن کو جلن ہوتی ہو، جو احتجاج کرتے ہو، جو کفر کو کہنا چاہتے ہو کہ گناہ گار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہے، گناہ گار ضرور ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر آج بھی اس قرآن کی، اپنے آقا مولا کی عقیدت اور محبت ہے۔ صرف ایک جماعت ہے، باقی ہم کس کو کیا کہیں؟ کام کاج والے نے کام کاج کرنا ہے، اور باقی جو دیگر مذہب والے ہیں وہ تو خود توہین کرتے ہیں، انہوں نے کیا توہین کے خلاف نکلنا تھا؟ جن کی بنیاد خود توہین پر ہو انہوں نے کیا نکلنا تھا؟ اور جنہوں نے خود گاہے بگائے صحابہ کی، اہل بیت کی، حضور کی شان کے اندر نازیبہ جملے کہے ہوں، انہوں نے کیا نکلنا تھا؟ مسلمانوں یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ کوئی اپنے لیڈر کے لیے سڑکوں پر نکلتا ہے اور احتجاج کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے بابا جی کا، انہوں نے جب بھی ہمیں سڑکوں پر نکالا ہے
یا قرآن کی عزت کے لیے یا صاحب قرآن کی عزت کے لیے نکالا ہے. یہ بھی اپنے مقدر کی بات ہے، اور ہم اس مقدر پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی اپنے نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں چنا، ہماری تحریک کو چنا. اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. ہم تو مرتے دم تک یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آخری خون کا قطرہ بھی دین اسلام کی حفاظت کے لیے کام آ جائے. تو یہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے، اللہ مسلمانوں کو ان سے بدلہ لینے کی، صرف احتجاج نہیں، احتجاج نہیں، صرف احتجاج سے بات نہیں، اللہ ان سے بدلہ لینے کی. اور یہ صرف احتجاج کی حد تک ہم بات نہیں رکھتے ہیں. انشاءاللہ جس کو اللہ یہ توفیق دے گا پھر اس ظالم کا سر بھی قلم ہو جائے گا. وآخر دعوانا